غصہ کنٹرول کرنے کے لیے میرے آقا صلوات و سلام نے 3 چیزیں بتائی ہیں جو انسان کا غصہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلوات و سلام نے ایک شخص کو دیکھا جو شدید غصے میں تھا۔ اس کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس کی ناک جو ہے نا وہ غصے سے پھول رہی تھی، لال ہو رہی تھی، پھول رہی تھی۔ تو اس کو یہ دیکھ کر آقا صلوات و سلام نے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر یہ انسان وہ کر لینا تو اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو جو پاس صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان اس سے دور ہو جائے گا اور غصہ خود بخود ہی اس سے دور چلا جائے گا۔ غصہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ جب بھی غصے میں، اور یہ بات واقعی ہی سچ ہے، جو فیصلے ہم غصے میں لیتے ہیں آکے وہ فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، ان سے ہمیں تکلیف ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ تو اسی طرح سے غصے میں آ کر نا ہم اپنے پیاروں کا اتنا دل دکھا دیتے ہیں، اتنی انہیں تکلیف دے دیتے ہیں کبھی کبھی، تو ہم غصے میں آ کر کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو اگلے بندے کو بہت اذیت دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے معزز ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ہم ان کو اس قدر تکلیف دے دیتے ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے، کیونکہ ہم غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ غصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب ہم خاموش ہو جائیں گے، ہمیں جتنا مرضی غصہ آیا ہوگا، ہم خاموش ہو جائیں گے تو ہمارا غصہ خود بخود ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ جب ہم کبھی بھی غصہ آ جائے نا تو یا تو چپ کر کے گھر سے باہر نکل جائیں، سب سے بہتر حل ہے، یا چپ کر کے کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ غصہ اگر آ جائے، کبھی بہت شدید غصہ آ جائے انسان کو، تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ غصہ شیطان کی دی ہوئی چیز ہے، تو شیطان کو آگ سے بنایا ہوا ہے، تو آگ پر اگر پانی ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی، تو آپ اگر وضو کریں گے تو وہ خود ہی غصے کو کنٹرول کرے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ غصہ نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے کسی بات پر، کسی چیز پر، تو اسے کنٹرول کر لیا جائے۔ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غصہ ان کو بھی نہیں آتا جو خدا اور رسول سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، انہیں غصہ نہیں آتا، کیونکہ انہیں رب کا ڈر ہوتا ہے، غصہ نہیں کرتے۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ غصہ حرام ہے، غصے میں کیے گیا ہر فیصلہ انسان کو غلط ثابت ہوتا ہے انسان کو، اور انسان کہیں نہ کہیں پچھتاتا ہے، اور بے حد پچھتاتا ہے۔ جب انسان اتنا پچھتائے اور غصہ کرے، غصہ کرنے کے بعد اگر انسان کے ہاتھ میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے تو اس غصے کا کیا فائدہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ زیادہ شدید غصہ آئے تو وضو کریں، اور خوف خدا جس کے دل میں ہو، یہ جو خدا سے ڈرتا ہو، اسے غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور زیادہ تر وہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ خود پہ غصہ کرتے ہیں، لیکن اگلے بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جتنی بھی سخت بات ہو، جتنا بھی سخت غصہ ہو، وہ خود پر غصہ کر لیں گے لیکن کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ تو کوشش کریں، ہم آج سے، میں بھی، آپ بھی، ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلنے کی، ان کی بات ماننے کی، کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں اور وضو کریں، اور خوف خدا دل میں رکھیں گے تو غصہ خود ہی آنا ہمارا بند ہو جائے گا۔ ایک انسان، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم زیادہ وسیع رزق مانگتے ہیں، وہ عمر مانگتے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، ہمیں عمر بھی وسیع ملے، اور جس میں مطلب کہ آگے جا کے عمر میں، بڑھاپے میں بھی کوئی تکلیف نہ آئے، تنگی نہ آئے، فاقہ نہ آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کو رزق بھی کھلا ملے، جو ہم انسان، جو آقا کے امتی ہم دعا مانگتے ہیں، اکثر ہم لوگوں کی یہی زیادہ تر دعا ہوتی ہے کہ ہمیں کھلا رزق ملے، ہمیں عمر اچھی ملے جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، فاقے نہ آئیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، رزق کھلا ملے،
وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک اچھا رکھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے، تو اس کا رزق خود ہی وسیع ہوتا جائے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور اس کی عمر بھی دراز ہوگی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اپنے آقا صلوات و سلام کی کہی ہوئی ہر بات پر اگر ہم چلیں، ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیں گے۔ دیکھیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا، واقعی ہم کچھ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں میاں بیوی کے دوران، جب یہ غصہ آتا ہے تو میں یہ خود سے بھی کہوں گی، اور میرے آقا کا بھی فرمان ہے کہ ایک انسان وہ ڈور ہے نا، ایک جیسے وہ کھینچتے ہیں تو وہ کھینچیں گے تو وہ ٹوٹے گی ہی۔ اگر آپ کو غصہ آ بھی جائے تو آپ کوشش کریں کہ آپ پڑھیں، درود پاک پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، وضو کر لیں، کہ خود پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، خود کا غصہ کنٹرول کریں، چپ ہو جائیں، چپ بھی ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا یہ چیز ہے کہ انسان جب چپ ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ خود بخود ہی نہیں آتا، وہ خود ہی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، جب اگلے کو غصہ آ رہا ہو 2 منٹ خاموشی سے اس کی بات سن لیں، اس کو سمجھ لیں، چاہے بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، تو اسے بعد میں یہ احساس بھی ہوتا ہے، انسان کو ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے احساس، اگر ہم غصے میں کچھ غلط کہتے ہیں تو ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ہمیں اس طرح سے نہیں چاہیے تھا۔ لیکن خود کو اگر وہ بولنے سے پہلے ہی ہم کنٹرول کر لیں، ہم چپ ہو جائیں، اگلے بندے کی بات خاموشی سے سن لیں، 2 بندے اگر غصے میں ہوں، ایک کنٹرول کر لے تو جھگڑے نہیں بڑھتے، رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے بچ جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں اکثر اس بات پر آ کر، غصے میں آ کر، چھوٹی سی بات پر بھی غصے میں آ کر وہ کام ہو جاتا ہے جس سے عرش اور فرش کانپ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم غصے کو کنٹرول کریں، اپنی آنے والی زندگی میں یہ سدھار لے کر آئیں کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنے رب رسول کو راضی رکھنا ہے، ہم نے اپنے آقا کے بتائے ہوئے جو انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ایک اعوذ باللہ پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اور کوشش کریں لا حول ولا قوت بھی پڑھ لیں، اس سے بھی شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے، اور یہ غصہ شیطان کی ہی دی ہوئی چیز ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔